بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو شخص بھی کوشش کرتا ہے ہم اس کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو راہ راست پہ چلائیں گے۔ اور ایسے لوگ جو احسان کرنے والے ہیں ان لوگوں کو اللہ عز و جلال اپنا ساتھ اپنی رحمت نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تربیت اور امت کی رشد و ہدایت کے لیے دسیوں سنہری تعلیمات چھوڑی ہیں۔ ہر موقع پر ہر مناسبت سے آپ کی رہنمائی ہمیشہ اعلیٰ اور عرفہ رہی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیمات بھی دی اور اسے ثمر آور بنانے کے لیے طریقے بھی بتائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ویغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور اس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے میں ایک ایسی برکتوں والی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس لیے فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، لیلۃ القدر کی خیر و برکت سے جو محروم کر دیا گیا اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت دوسری طرف، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت وسیع ہے کہ کسی کی 93 سال اگر عمر ہوگی تبھی تو وہ 83 سال نماز پڑھے گا۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر یہ ایک رات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق جہاں خوشخبری سنائی وہاں اس بات کی تاکید فرمائی کہ اس کی خیر اور برکت سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی اس بزم میں ہماری گفتگو کا محور بھی یہی ایک نکتہ ہے، کیف نستقبل رمضان وکیف نستفید منہ، ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں اور اس مبارک مہینے سے فائدہ کیسے لیں، اس کو ثمر آور کیسے بنائیں۔ رمضان المبارک کے استقبال اور اس سے فائدہ لینے کے لیے ہمیں چند اصولوں کو اور چند ضابطوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا آپ رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں یا قیام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ زندگی کے جملہ معاملات کے اندر جس کو آپ اللہ کے ہاں عبادت کے طور پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں پہلا اصول یہ ہے، استقبال صحیح وہ کر سکتا ہے وہی رمضان المبارک کو ثمر آور بنا سکتا ہے جس کی نیت خالص ہوگی۔ خلوص نیت یہ ایک ایسا بنیادی مرحلہ ہے، سینکڑوں لوگ
نیت کے اس دائرے میں ہار جاتے ہیں، اور نیت جب تک وہ خالص نہیں کرتے بہت بڑے اعمال کرنے کے باوجود بھی قبولیت سے بھی محروم رہتے ہیں اور اس عمل کی برکت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے تعلموا النیہ فإنها ابلغ من العمل، نیت کو خالص کرنا سیکھو، یہ عمل سے بھی زیادہ وزنی عمل ہے۔ اور سچ کہا جس نے کہا، مطرف ابن عبداللہ فرماتے ہیں صلاح القلب بصلاح العمل، دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا عمل درست نہیں ہوتا، وصلاح العمل بصحة النیہ، اور عمل کبھی بھی انسان کا درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو۔ بلکہ سلف صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں فرماتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا انما الاعمال کالوعاء، اعمال کی نسبت اعمال انسان کے لیے برتن نما ہے، اذا طاب اسفلہ طاب اعلی، ایک برتن آپ کے پاس ہے، اگر اس برتن کو آپ نے اندر سے اچھی طرح صاف کیا ہے، جو کچھ بھی اس برتن میں ڈالیں گے صاف ستھری چیز ہی باہر آئے گی۔ وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَى، اور اگر آپ نے برتن تو بڑا خوبصورت رکھا ہے لیکن اس کے اندر سے صفائی نہیں کی، آپ اس کے اندر صاف ستھرا پانی بھی ڈالیں گے وہ گدلا ہی نظر آئے۔ جب تک انسان کی نیت صحیح نہیں، اخلاص نہیں، رب کی رضا اور خوشنودی انسان کا مطمع نظر نہیں، اس وقت تک کوئی عمل بھی اس کے لیے نہ قابل قبول ہوتا ہے، نہ باعث برکت بنتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر ایسی روح اور کرنٹ ہوتا ہے جو کسی کو متاثر کرے۔ اسی لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے نتق اللہ عبد فأحب الشہرہ، جس شخص کے اندر اخلاص نہیں، ساری زندگی سجدے کرتا رہے، وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ، جس بندے کی نیت میں شہرت کی حرص ہے، رب کی رضا مقصود نہیں ہے، یہ ساری زندگی صداقت اور عدالت کی زندگی اختیار نہیں۔ فضیل رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا ابا جان ایک بات تو بتائیں، یا ابتی ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان ایک بات تو بتائیں کہ صحابہ کی باتوں میں لذت کتنی ہے، ان میں مٹھاس کتنی ہے، صحابہ کرام کی باتوں میں حلاوت کتنی ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا بنی او تدری لما حلا، بیٹے جانتے ہو کہ صحابہ کرام کی زبان سے نکلنے والے باتوں میں اللہ نے لذت کیوں رکھی؟ ابا جان یہی تو پوچھ۔ تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمانے لگے لأنہم ارادوا وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، وہ جب بھی بات کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اللہ عز و جلال نے ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں لذت پیدا کر۔ اس وقت تک نہ تو کوئی عمل قبول ہوتا ہے نہ ہی کوئی عمل بابرکت بنتا ہے جب تک انسان کی نیت خالص نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ یہ موت و حیات کی ترتیبات اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے ہے وہ دیکھے کون ہے اچھا عمل کرنے والا۔ احسن عملا، فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں احسن سے مراد ہے اخلصہ و اصوبہ، جب تک خالص عمل نہ ہو اللہ کے لیے وہ احسن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ صائب یعنی سنت کے مطابق نہیں عمل، وہ عمل خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اس کا ترجمہ آج کل کی زبان میں ہم کرتے ہیں کہ ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کام کرنے والا احسانی کیفیت
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कोई भी अमल इहसान के दर्जे पे नहीं पहुंच सकता जब तक उसके अंदर दो बुनियादी तकाजे पूरे न किए जाएं। अखलस अस्वब, अखलस खालिस अल्लाह के लिए, अस्वब सही तरीन जो अल्लाह के रसूल का तरीका था। मूसा बिन मुअल्ला बयान करते हैं, हुज़ैफा कहने लगे मुझे, या मूसा सलासु खिसालिन इज़ा कुन्न फीक लम युनज़ल मिनस समाई खैरुन इल्ला कान लक फीहि नसीब। सुनो, 3 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो, आसमान से कोई भी खैर और बरकत नाजिल होगी, अल्लाह तेरा हिस्सा जरूर रखेंगे उसमें। पूछा वो कौन सी? तो उन्होंने पहला काम ये बताया, यकूनु अमलुका लिल्लाह अज़्ज़ वजल, कोई भी काम करो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया करो। और सहीह अल-जामी की रिवायत है, सिलसिला सहीहा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहु खालिसा वब्तुग़िय बिही वजहुहु। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल सिर्फ वही अमल कबूल करते हैं जो खालिस उसे राजी करने के लिए किया जाए। दूसरा काम अगर तुम कर लो, आसमान से नाजिल होने वाली हर खैर व बरकत में आपका भी अल्लाह हिस्सा रखेंगे। और वो काम क्या है? वतुहिब्बु लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, जो अपने लिए आप पसंद करते हो लोगों के लिए भी पसंद किया करो। तुम्हें पसंद है ना कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो तुम पहले इज्जतें दिया करो। तुम चाहते हो ना कि लोग तुम्हारे लिए दुआ करें, तो उनकी दुआओं से पहले अपने हाथ उठा के उनके लिए दुआएं किया करो। तुम चाहते हो ना लोग आपको खुशियां दें, तो मुआशरे में पहले खुशियां तकसीम करना सीखो। तीसरा काम, वहादिहिल किस्रा तरफउहा मा क़दिरत, ये रोटी का टुकड़ा जो आपके पास है, तेरे पास इतनी ही तौफीक हो, इसको भी तुम अल्लाह की रजा के लिए देना सीखो। ये 3 चीजें जिस शख्स के अंदर आ जाती हैं, आसमान से कोई खैर और बरकत नाजिल नहीं होती। अल्लाह ताला ने इस बंदे का हिस्सा खैर और बरकत का जरूर रखा होता। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है और ये रिवायत सहीह अल-जामी की है 6766। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन ला यगुल्लु अलैहिन्न क़ल्बु इम्रिइन मुस्लिम, 3 ऐसी खसलतें हैं जिस शख्स के अंदर पैदा हो जाएं, उसका दिल खाइन नहीं होता, उसके दिल में खयानत नहीं पैदा होगी। कौन से 3 खसलतें? इखलासुल अमल लिल्लाह, हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए खालिस कर ले। वन्नुस्हु लिअइम्मतिल मुस्लिमीन, और वक्त के हुक्मरान और बादशाह के लिए खैर खाही करना, उसे नसीहत करना। वलुज़ूम जमाअतिहिम, और तीसरा काम जमात को लाजिम पकड़ना। फ़इन्न दअवतहुम तहूतु मन वराअहुम, ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला ने इत्तिहाद और इत्तिफाक की बरकत अता की है, जिन लोगों को अल्लाह ने सही मनहज दिया है, वो कहते हैं इफ्तिराक, इख्तिलाफ ये बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, इख्तिलाफ उम्मती रहमा, लेकिन इस्लाम ने हमेशा इत्तिफाक की बात की है, इख्तिलाफ की बात नहीं। इख्तिलाफात को तो मिटाने की बात की। जाती इख्तिलाफात में अपने आप को इस दर्जे पे लाओ कि मैंने सिलेंडर ही करना है, यही तो एक अजमत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला अमल बताया है कि उस वक्त तक इंसान का दिल खयानत से नहीं बच सकता जब तक 3 खसलतें ना आ जाएं। इखलासुल अमल लिल्लाह, जब तक उसका अमल खालिस अल्लाह के लिए नहीं होगा, उस वक्त तक उसका दिल भी खयानत से नहीं बच सके। बात को समझाने के लिए सिर्फ छोटी सी गुजारिश, एक लम्हे के लिए अपने दिल से पूछिए, जरूर पूछिए कि मेरे दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़ और हसद, और बुग़्ज़ और हसद के साथ साथ अदावत पैदा होती है? अगर तो ऐसी कैफियत तारी होती है तो इसका मतलब है कि दिल की खयानत खत्म नहीं हुई। और अगर ये सफाई हो चुकी है, अल्लाह ताला सबके दिलों की सफाई ऐसी कर दे, तो उसको खुश हो जाना चाहिए कि रब ताला ने इस इंसान को ऐसा दिल दिया है
جس کے اندر خیانت نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جلال ہم سب کو اس بات کی توفیق سے نوازے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کرنے والے بن جائیں۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں ان گناہوں سے بھی تیری بخشش چاہتا ہوں جو میں نے کیے اور مجھے علم بھی ہے کہ میں نے کیے، اور ایسے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے اور مجھ سے وہ سرزد ہو گئے۔ تو رمضان المبارک کا صحیح استقبال وہ کر سکتا ہے، صحیح اس سے فائدہ رمضان المبارک سے وہ لے سکتا ہے جس کی نیت